السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں وہ محظوظ ہوا ہے نجمہ کے اس سوال پر۔ پتہ نہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ اس نے تو جیسے ایک جملے میں ہی پوری گفتگو کو سمیٹ دیا تھا۔ اسپارٹ سے لہجے میں اکڑ سے کہہ کر وہ خالی کپ شیشے کی میز پر پٹک کر چلی گئی تھی۔ اس کا جواب محیب کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ کام میں مصروف تھا کہ جازا چلتا ہوا آ کر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ اس نے سیل آن کیا اور ایک بیان فل والیوم کے ساتھ چلانا شروع کیا۔ قرآن پاک کی آیت جب محیب کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کا ہاتھ از خود ٹائپنگ کرتے کرتے رکا۔ ایک شخص کے نہایت شعلہ بار انداز میں بیان کرنے کی آواز پورے لاؤنج میں گونجنے لگی۔ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دھم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑکتے آتش گدے میں جائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں یتیموں کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں یتیموں کا مال ناحق کھانے پر سخت وعید بیان کی گئی ہے، اور یہ سب یتیموں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ انتہائی کمزور اور عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مزید لطف و کرم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا گویا آگ کھانا ہے، کیونکہ یہ مال کھانا جہنم کی آگ کے عذاب کا سبب ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی یتیموں کا مال ناحق کھانے پر کثیر وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس بیان کو نہیں دیکھا؟ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی ہے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کون لوگ ہیں یہ؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں۔ اس کی طبیعت اب غیر ہونے لگی تھی، پیشانی پر پسینہ جھلکنے لگا۔ ابھی بیان چل رہا تھا مگر اس میں ہمت نہیں تھی اور سننے کی۔ جازا، اگر تمہیں بیان سننا ہے تو اپنے کمرے میں جا کر سنو، مجھے کام کرنا ہے۔ وہ اپنی حالت کو جازا پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ مزید بیان سننا چاہتا تھا، اس لیے سخت لہجے میں جازا کو دیکھ کر کہا، کیوں؟ کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اس بیان سے، یا آپ کا ضمیر سن نہیں پا رہا؟ کہیں آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا کہ آپ کا ضمیر جاگ نہ جائے؟ جازا نے بیان روک کر محیب کی جانب دیکھ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے چوٹ کرنے والے انداز میں کہا، شٹ اپ۔ محیب غصے سے اپنی حالت غیر کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جازا نے اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے واپس بیان سٹارٹ کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ تعالیٰ پر حق ہے: شراب کا عادی، سود کھانے والا، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، والدین کا نافرمان۔ محیب کے ہاتھ باقاعدہ لرزنے لگے تھے، وہ چاہ کر بھی دوبارہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ احادیث مبارکہ اس کے کان کے رستے دل میں اتر رہی تھیں۔ وہ واقف تھا جازا یہ بیان دانستہ طور پر خاص اسے ہی سنانے آیا ہے۔ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ افسوس کہ لوگ اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عموماً یتیم بچے اپنے تایا چچا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، اور انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ بیان کے یہ جملے سنتے ہی اس کی انتہا ہوئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اسے لے کر لاؤنج سے تیزی سے نکلنے لگا۔ بھاگ رہے ہیں آپ؟ جازا کے جملے نے اس کے بڑھتے قدموں کو رکنے پر مجبور کیا۔ جازا، بس کرو، یہ سب ہمارا ہے۔ اس نے جازا کی جانب پلٹ کر بڑے بھرم سے کہا، اگر واقعی ہی ایسا ہے تو پھر آپ کو اس بیان کو سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ محیب جلال ملک اپنے ضمیر کی آواز سے بھاگ رہا ہے؟ جازا اس کے روبرو آ کر اس کی نیلی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں آئینہ دکھانے لگا۔ یہ وہ آئینہ تھا جو جازا کے علاوہ کوئی اور اسے دکھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ جازا، میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا ہے، ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں، یہ سب ہمارا ہے۔
صرف ہم دونوں بھائیوں کا۔ تم خواہ مخواہ اس میں حصے دار مت پیدا کرو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر سمجھانے والے انداز میں اعلانیہ گویا ہوا۔ اگر ایسا ہے تو نجمہ سے شادی کرنے کی آپ کو کیا ضرورت آن پڑی؟ رضا کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو رہی تھیں۔ وہ سوال نہیں پوچھ رہا تھا، وہ تو شادی کی اصل وجہ سے پردہ ہٹا رہا تھا۔ کون نہیں جانتا آپ کو وہ کتنی ناپسند تھی؟ پھر وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تم دونوں بھائیوں کو؟ بھول گئے ہو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں؟ رقیہ بیگم وہاں آ کر ان دونوں بھائیوں کو لڑتا دیکھ ڈپٹنے والے انداز میں بولی، جازا بس کر دو تمہاری شادی ہو چکی ہے، کیوں ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ اس لڑکی کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنے ہی بڑے بھائی سے لڑ رہے ہو آج؟ مبشرہ بیگم بھی ان کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں آئی تھیں۔ وہ آتے ہی جازا پر بھڑکیں۔ ان کے نزدیک جازا کو محبت نے اندھا کر رکھا تھا۔ موم، مجھے محبت نے اندھا نہیں کیا، آپ لوگوں کو جائیداد کے لالچ نے کر رکھا ہے۔ وہ جوابی کارروائی کر رہا تھا۔ اف، کیا کروں میں تمہارا جازا؟ یہ تو اچھا ہے گھر میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں، ورنہ نہ جانے کیا ہو جانا تھا آج۔ مبشرہ بیگم نے اپنا سر پکڑ کر ہار ماننے والے انداز میں کہا، جازا ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، وہ میری بیوی ہے، اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، بہتر ہے ہمارے معاملات سے دور رہو۔ محیب نے نصیحت آمیز لہجے میں وارن کیا اور وہاں سے لمبے لمبے قدم بھرتا نجمہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاپنگ کر کے وہ واپس لوٹی تو اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ایک دو ثانیوں کے لیے شوق میں مبتلا ہوئی۔ وہ ایسیوں کا شہزادہ اس کے پنکھے والے کمرے میں بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ حیرت تو تب بڑھی جب اسے اتنی گرمی میں بغیر فین کھولے ٹھٹرتی ہوئی حالت میں پایا۔ جس طرح وہ خود میں سمٹا ہوا تھا، ایسا لگا جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ نجمہ نے تیزی سے دروازہ بند کیا، اس خوف سے کہ پلوشہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں نہ آ جائے۔ لگتا ہے محیب جلال ملک کا شوق ختم ہو گیا دوسری شادی کا، تبھی اتنے دھڑلے سے اپنی منگیتر کی موجودگی میں میرے کمرے میں سو رہا ہے۔ وہ ڈل ککڑے لہجے میں اسے دیکھ کر گویا ہوئی۔ اس ستمگر کی موجودگی نجمہ کو اپنے کمرے میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور نہ ہی اس کا وجود اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا برداشت ہو رہا تھا۔ آخر کتنا تذلیل کر کے کمرے سے نکالا تھا ماں بیٹے نے، وہ بھولی نہیں تھی اب تک۔ محیب اٹھو، اس نے پاس کھڑے ہو کر منہ بسوڑتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا۔ کیا ہوا؟ نجمہ کی پہلی ہی آواز پر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ لہجے میں ہلکی سی چڑچڑاہٹ تھی۔ نجمہ کو اس لمحے وہ کچھ چھوٹا سا بچہ لگا جو گہری نیند سے جگائے جانے پر چڑچڑاہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر استفسار کرنے لگی۔ ڈبل بیٹری بننے کے بعد بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کیا کر رہا تھا؟ وہ نجمہ کو دیکھ خاصا چڑھتے ہوئے گویا ہوا۔ زیادہ اسمارٹ مت بنو، یہ میرا کمرہ ہے، سونا ہے تو اپنے کمرے میں جا کر سو۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی، میرے لیے کیا لائی تم؟ اسی لمحے محیب کی نگاہ شاپر بیگز پر گئی جو صوفے پر رکھے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ نجمہ سے بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگا، تمہارے لیے؟ اس کے سوال نے نجمہ کو حیران کیا تھا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے الجھ کر بولی، ہاں میرے لیے۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے بولا۔ وہ خوبرو نوجوان واقعی ہی دل میں امید رکھ رہا تھا کہ نجمہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو لائے گی، آخر وہ اس کی بیوی ہے۔ میں بھلا تمہارے لیے کیوں شاپنگ کرنے لگی؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ہسبینڈ ہوں تمہارا، وہ خاصا جتاتے ہوئے یاد دہانی کرانے لگا۔ ان کا رشتہ کب اتنا بہتر ہوا کہ وہ اس کے لیے شاپنگ کرتی پھرے؟ محیب جلال ملک، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا بند کرو، میں کیوں تمہارے لیے شاپنگ کرنے لگی؟ ہاں البتہ تمہاری منگیتر نے بہت کی ہے، اسے خود بھی علم نہیں ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں آخری جملہ ادا کرتے وقت کتنی جلن تھی۔ تم پھر لیٹ گئے، سونا ہے تو اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کا جواب کہیں نہ کہیں اس خوبرو نوجوان کے دل کو اداس کر گیا تھا۔ وہ منہ بس ہو کر واپس لیٹ گیا۔ اسے واپس لیٹتا دیکھ نجمہ فوراً جھنجھلاتے ہوئے بولی، سونے دو مجھے۔ اسے زبردستی اپنے بیڈ سے ہٹانے کی ہمت تو وہ نازک لڑکی ویسے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صرف تھوڑا فاصلے پر کھڑی ہو کر اپنی پرزور آواز سے احتجاج کر رہی تھی، لیکن یہ احتجاج بھی تب دم توڑ گیا جب اس ستمگر نے گھوری سے نوازتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، وہ واقف تھی وہ سوتا ہوا شیر ہے، اسے اٹھانا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ کیا مجھے محیب کے لیے شاپنگ کرنی چاہیے تھی؟ وہ شاپنگ بیگز کو دیکھتے ہوئے کھڑے کھڑے سوچنے لگی۔ یہ سوال کبھی اس کے ذہن میں نہ آتا۔ اگر محیب نے اپنا اشتیاق نہ دکھایا ہوتا اس کی لائی ہوئی چیزوں کے متعلق، وہ کیوں چاہتا ہے کہ نجمہ اس کے لیے شاپنگ کرے؟ وہ کیوں نجمہ سے عام بیویوں والی امیدیں رکھ رہا تھا؟ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میں کیوں بھلا اس ظالم آدمی کے لیے شاپنگ کرنے لگی؟ پھر میں تو دنیا کی نظر میں صرف اس کی کزن ہوں، میرا کوئی حق نہیں بنتا ایک منگنی شدہ شخص کے لیے شاپنگ کرنے کا۔ یہ حق صرف اس کی منگیتر کا ہے۔
نجمہ جیسے خود سے ہی الجھ رہی تھی اور خود ہی کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ نہیں لیٹی بلکہ تکیہ اٹھا کر فین آن کر کے نیچے کارپٹ پر لیٹ کر سوچنے لگی۔ اس کی نگاہیں چلتے ہوئے فین پر ٹکی تھیں۔ مجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے اس لڑکی کا میرے لیے کچھ خرید کر نہ لانا؟ کیا ہو گیا ہے محیب تجھے؟ دنیا کی ایسی کون سی چیز ہے جو محیب جلال ملک اپنے لیے نہیں خرید سکتا؟ وہ سو نہیں رہا تھا، اس نے تو صرف آنکھیں موند رکھی تھیں۔ وہ جیسے خود سے ہی سوال کر رہا تھا۔ وہ خفگی ظاہر کرنا چاہتا تھا مگر وہ واقف تھا مقابل کو اس کی خفگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ اس سے دوری کا سبب بنے گی جو وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا کہ نجمہ اس کے برابر میں آ کر لیٹے اور وہ اپنی باہیں اس کے گرد حائل کرے، لیکن جب انتظار کرتے کرتے تھک گیا تو آنکھیں کھولی۔ کمرے میں فین کے علاوہ کسی دوسری چیز کی آواز معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ کیا وہ مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ گئی؟ کمرے میں چھائی خاموشی کو دیکھ سب سے پہلے یہی بات اس کے ذہن میں آئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے راحت ملی آنکھوں کو جب اس حسن سراپا کو نیچے کارپٹ پر لیٹا ہوا پایا۔ محیب اندھیرا کر کے سونے کا عادی تھا اور وہ لڑکی اس کے بالکل برعکس۔ کمرے میں اس وقت بھی ساری لائٹس آن تھیں۔ محیب کی نظروں سے بے خبر وہ اپنی دنیا میں مگن چھت پر نگاہیں ٹکائے لیٹی ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ اچانک محیب کو اپنے برابر میں تکیہ لگاتا دیکھ وہ الجھ کر احتجاجاً گویا ہوئی۔ اس سے دوری برقرار رکھنے کے چکر میں ہی وہ نیچے کارپٹ پر لیٹی تھی۔ وہ جانے دشمن سکون برباد کرنے وہاں بھی چلا آیا تھا۔ یہ دیکھ وہ کیسے نہ کرتی۔ محیب نے اس کے احتجاج کو مکمل اگنور کیا اور خود آرام سے اس سے لگ کر لیٹنے لگا۔ نجمہ اس خوبرو نوجوان کو اپنے قریب ہو کر لیٹتا دیکھ فوراً اسے غوراتے ہوئے اپنے تکیے سمیت بغیر پیچھے دیکھے پیچھے کی جانب کھسکی۔ اس لڑکی کو خود سے دور ہوتا دیکھ محیب نے تیزی سے اپنا تکیہ پھر اس کے تکیے سے ملایا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے ایک بار پھر پیچھے کی جانب کھسکی۔ محیب اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تیزی سے دوبارہ اس سے لگ کر لیٹا، ساتھ ساتھ ہلکا سا اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کر چھوٹی آنکھیں کر کے اسے گھوری سے نوازا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وارننگ دی ہو کہ اب پیچھے نہ کھسکے۔ وہ نڈر لڑکی کہاں اس کے روب میں آیا کرتی تھی جو اب آتی۔ اس کی روبدار نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ پھر پیچھے کی جانب بغیر دیکھے تکیے سمیت کھسکی۔ محیب ایک لمحے کی دیری کے بغیر پھر اپنا تکیہ اس حسین دشمن جان سے ملانے میں کامیاب ہوا۔ نجمہ کا پارا اب ہائی ہونے لگا تھا۔ اس ستمگر کو بار بار اپنے قریب آتا دیکھ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے اس بار جب بغیر پیچھے دیکھے کھسکی تو محیب نے تیزی سے اس کے سر کے پیچھے کے حصے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نجمہ نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے الماری تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے غصے میں کھسک کھسک کر الماری کے پاس پہنچ گئی ہے۔ اگر محیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کور نہ کیا ہوتا تو اس کا سر الماری سے ٹکرا جاتا۔ اب تو اسے بھی لگنے لگا تھا کہ محیب جلال ملک اس کی حفاظت کرتا ہے، مگر پھر ذہن میں فوراً سوال ابھرا، کیوں کرتا ہے وہ حفاظت؟ کون سا دشمن اپنے جانی دشمن کی حفاظت کرتا ہے جو وہ کر رہا تھا؟ بھلا کون کرتا ہے ایسی نفرت جس سے محبت کا گمان ہونے لگے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس وجیحہ مرد نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب تیزی سے کھینچا۔ حملہ اچانک تھا اس لیے وہ سنبھل نہ سکی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے کشادہ سینے سے آن لگی تھی۔ اس ستمگر نے ایک لمحے کی دیری کے بغیر اس حسین دلربا کے گرد اپنا ہاتھ حائل کیا اور پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ محیب چھوڑو مجھے، میرا ہاتھ دب رہا ہے۔ وہ خود کو آزاد کرانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ بھائی مجھے گرمی لگ رہی ہے، ہٹو۔ وہ خاصا چڑھتے ہوئے اسے دور ہٹانے کی سعی کر رہی تھی، مگر اس ستمگر کے کان میں تو مانو جوں بھی نہیں رینگ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اے سی میں رہنے والا شہزادہ کتنے آرام سے فین والے چھوٹے سے کمرے میں کارپٹ پر لیٹ کر سو رہا ہے۔ وہ اتنے قریب تھی کہ اسے محیب کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، سانسوں کی گرمی، ہاتھوں کا نرم گرم لمس، اس کے بالوں کی مہک، ایک ایک چیز محسوس کر رہی تھی وہ۔ رومانٹک فلموں میں تو اس طرح کپل کا سونا بہت کیوٹ لگتا ہے، مگر ریئل لائف میں یہ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہے۔ ہمت آزمائی کر کے جب وہ تھک گئی تو احتجاج کرنا بند کیا۔ اسے اپنا پورا وجود محیب کے حصار میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس پر وہ سوائے چڑھنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم جاگ رہے ہو، چھوڑو مجھے، میں اس طرح نہیں سو پا رہی، میری کمر میں بھی درد شروع ہو گیا ہے، ہاتھ بھی سن پڑ رہے ہیں دبے دبے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ حسین لڑکی پھر ایک بار خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ واقع ہی چھوڑ دیا، اس کے کہتے ہی محیب نے اپنی باہوں کی قید سے اسے رہائی دی اور کروٹ لے کر لیٹ گیا۔
نجمہ حیرت سے اس کی کمر تک رہی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ محیب نے اس کی کمر میں درد کا سنتے ہی اسے قید سے آزاد کر دیا۔ اس ستمگر کا ہر عمل جیسے چیخ چیخ کر خود کہہ رہا تھا کہ وہ فکر کرتا ہے اس کی، خیال رکھتا ہے اس کا، مگر کیوں؟ وہ اسی الجھن میں اس کی پشت کو تکنے لگی۔ وہ بہت دیر سے اس کے پیروں کی ایکسرسائز کروا رہی تھی۔ انائزہ بیگم کو فکر لاحق ہونے لگی تھی دونوں کی۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے، مگر نہ وہ ایکسرسائز کروانے والی تھک رہی تھی نہ کرنے والا۔ جس لگن و جوش سے وہ لڑکی محنت کر رہی تھی اسے دیکھ گمان ہوتا وہ کل کا چلتا آج ہی چلا کے چھوڑے گی۔ اس لڑکی کا جوش و جذبہ ہی زارون کو مزید ہمت دیتا۔ نیچے بیٹھے بیٹھے اب اس کے پاؤں سن ہو رہے تھے۔ بیٹا تم تھک گئی ہوگی، اب تھوڑا سا آرام کر لو، ان کے فکر مندانہ لہجے میں کہنے پر وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بیٹا تم فری ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں کھانا لگا دوں گی۔ ان کے کہتے ہی وہ شرمگی سی کیفیت میں مبتلا ہوئی۔ روز روز کسی کے گھر کھانا کھانا کسی کو بھی شرمندہ کر سکتا ہے، اسے بھی کر رہا تھا۔ نہیں آنٹی پلیز کھانا مت لگائیے گا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ارے کیوں اچھا نہیں لگتا بھائی؟ اپنی فیس سمجھ کر کھا لو، ویسے بھی تم جیسی ہائی فائی ڈاکٹرنگ کی فیس کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ زرون مذائقہ خیز انداز میں گویا ہوا۔ مجھے کوئی بدل نہیں چاہیے۔ اس سنہری گڑیا کے دل پر لگ گیا تھا زرون کا مذاق۔ وہ خفگی سے 2 ٹوک انداز میں بولی، جس فعل میں انسان کی اپنی خوشی شامل ہو اس کا بدل کیسا؟ بیٹا یہ تو مذاق کر رہا ہے، تم برا مت مناؤ، انائزہ بیگم نے تیزی سے اس کی دل جوئی کے لیے کہا۔ کبھی کبھار انسان بہت احساس ہو جاتا ہے، خاص طور پر اپنی بے لوث محبت کو لے کر۔ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ہوتے ہیں کچھ خاص جن کی محبت طلب کی خواہش نہیں رکھتی۔ انائزہ باہر سے آتی آواز پر انائزہ بیگم ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئیں۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، تم تو بہت جلدی سیریس ہو جاتی ہو۔ زارون لچکدار انداز میں معصومانہ چہرہ بنا کر گویا ہوا۔ اس سے ناراضگی اختیار کرنا انابیہ کے لیے ناممکن ہی تھا۔ وہ نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے کھڑی ہونے لگی، مگر پاؤں سن ہونے کے سبب اگلے ہی لمحے لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ زارون نے ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دینا چاہا، مگر وہ سہارا کافی نہیں تھا، وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے انابیہ کے وجود کو اپنے ہاتھ کے سہارے سے سنبھال نہیں سکا۔ وہ بیچاری فرش پر گر گئی۔ اس کے سیدھے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تکلیف سے کراہنے لگی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ زارون شدید گلٹ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے محسن کو سہارا نہ دے سکا ضرورت کے وقت۔ وہ لمحہ جب ہاتھ پکڑنے کے باوجود وہ انابیہ کو سنبھال نہ سکا، زرون کی آنکھوں میں ہی رہ گیا۔ ہاں شاید موچ آ گئی ہے پاؤں میں۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر پھر بھی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوئی۔ موم جلدی آئیں۔ زرون نے انابیہ کی مدد کے لیے انائزہ بیگم کو آواز لگائی۔ انہوں نے تیزی سے آ کر انابیہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور زرون کے بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ انائزہ بیگم پریشان ہو کر بولی۔ وہ میرا پاؤں سن ہو گیا تھا، کھڑی ہوئی تو بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی اور گر گئی۔ انابیہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہاں زرون کی مدد کرنے آئی تھی، نہ کہ اسے اور اس کی والدہ کو مزید پریشان کرنے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک کام ٹھیک سے نہیں کر سکتی۔ زارون تم نے ڈاکٹر کو کال کی؟ جی موم وہی کر رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ زرون سیل کان پر لگائے انہیں پرسکون انداز میں جواب دہ ہوا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کر کے جانے کے بعد انائزہ بیگم نے اسے آج رات کے لیے گھر پر ہی روک لیا تھا۔ یہ لو دوائی کھاؤ۔ زارون نے اس کے آگے دوائی اور پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے نظریں جھکا کر اس کے ہاتھ سے پہلے دوائی پھر پانی کا گلاس لیا۔ دوائی کھلانے کے بعد وہ اس کے اداس چہرے کو تکنے لگا۔ وہ بہت افسردہ نظر آ رہی تھی۔ بھائی مجھے تو اپنی خدمت کے عوض بدل چاہیے۔ زرون اچانک سے اس کے چہرے کے قریب اپنا حسین چہرہ لایا تو اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پہلے کبھی اتنا قریب نہیں آیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں کہا، اور وہ کیا؟ وہ خوبرو نوجوان نہیں جانتا تھا اس کی ذرا سی نزدیکی بھی مقابل کے دل کی اسپیڈ بڑھا دیتی ہے۔ اس کی نزدیکی کے سبب الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ بمشکل اتنا ہی پوچھ سکی، تھوڑی سی مسکراہٹ۔ اس کا جواب سنتے ہی از خود ہی مسکراہٹ چہرے پر بکھر آئی تھی۔ تمہیں شاید علم نہیں، روتو چہرے میں تم کتنی خوفصورت لگتی ہو، زرون نے نہایت شرارتی انداز میں کہا۔ یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ زرون تو صرف اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ مزاحیہ گفتگو کو سیریس مقام تک پہنچا گئی تھی۔ نہ جانے کیا جاننا چاہتی تھی وہ، کیا سننا چاہتی تھی مقابل سے۔
نہیں مگر روتو چہرے سے تو بہتر ہی لگتی ہو، زرون نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جھوٹے منہ ہی تعریف کر دیتے، میں خوش ہو جاتی، تمہارا کیا جاتا؟ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے وہ شکوتاً بولی۔ چلو تم آج میرے کمرے میں سو جاؤ، میں گیسٹ روم میں چلا جاتا ہوں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ واقف تھا اس لڑکی کی اپنے لیے فیلنگز سے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کی جھوٹی امید بندھائے۔ سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، وہ شرمندگی سے بولی۔ اٹس اوکے، تم آرام کرو۔ وہ دل جوئی کے لیے مسکرا کر اپنی چیئر کھسکاتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی انابیہ نے اس کے تکیے کو ہاتھ میں اٹھا کر سونگھا۔ اس میں سے زرون کی مہک آ رہی تھی، جس پر وہ اسے بے اختیار سینے سے لگا کر بیٹھ گئی، اور جب سکون تھا اس دلبر کی مہک میں بھی۔ ارے ہاں، اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ وہ لڑکا دوبارہ دروازہ نوک کر کے اندر آیا تو بکھلا کر اس کا تکیہ واپس جگہ پر رکھنے لگی۔ اس کے گال گلابی گلابی ہو گئے تھے، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو اس کی۔ اوکے، اس نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ میرا تکیہ اگر پسند آ رہا ہے تو لے لو، اس میں اتنا شرمانے کی کیا بات ہے؟ زرون نے دیکھ لیا تھا اسے تکیہ سینے سے لگائے، پھر اسے دیکھ کر بکھلا کر واپس رکھتے ہوئے وہ ناسمجھی سے اس سزائیہ انداز میں بولا۔ وہ لڑکا کیا جانے انابیہ کے لیے کتنا خاص تھا وہ تکیہ، بلکہ اس کے کمرے کی ہر چیز جس میں اس حسین دلبر کی مہک بسی تھی۔ واقعی ہی لے لوں؟ وہ بے صبری سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں لے لو، واٹ اے بگ ڈیل۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوا۔ اگر اس دلبر کی مہک سے وابستہ کوئی معمولی چیز بھی بکتی تو اس دیوانی کے نزدیک اس چیز کو کروڑوں روپے میں خریدنا بھی گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ پھر یہاں تو وہ خود دے رہا تھا، وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ سچ تو یہ ہے کہ جو شخص دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو، اس سے وابستہ چیزیں کبھی معمولی نہیں ہوتی، وہ انمول ہوتی ہیں۔ تھینکس، وہ مسکان چہرے پر سجائے اس کے حسین وجود کو شکرانہ نظروں سے تکتے ہوئے گویا ہوئی۔ ناشتہ کرنے چلو۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر آئی تو محیب کو لگا کہ اس کے ساتھ ناشتہ کرنے باہر جائے گی، مگر یہ دیکھ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے کہ وہ لڑکی بجائے باہر جانے کے الٹا بیڈ پر لیٹ کر پھر سے سونے کی تیاری کر رہی ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے اپنا خوبصورت چہرہ تکیہ میں چھپاتے ہوئے کہا۔ کس نے پوچھا ہے تم سے کہ تمہیں بھوک ہے یا نہیں؟ میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، چلو ابھی۔ وہ حاکمانہ انداز میں اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ نہیں جانا، مجھے سونے دو اب۔ وہ ہاتھ ایک جھٹکے سے آزاد کرا کے واپس لیٹتے ہوئے غصے سے بولی۔ سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں ایک بار کی؟ اس نازک صفت لڑکی کا ہاتھ جھٹکنا محیب جلال ملک کو سخت ناگوار گزرا۔ اس بار اس نے بازو پر گرفت مضبوط کر کے اسے بیڈ سے اتار کر اپنے روبرو سیدھا کھڑا کر کے غصے سے بھپر کر استفسار کیا۔ مبشرہ بیگم سے ہوئی لڑائی کے بعد سے اس نے سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ اور کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو نوکروں کی صف میں کھڑا نہیں دیکھ سکتی تھی، خاص طور پر تب جب وہ خود چیئر پر بیٹھی ہوئی ہو۔ سمجھ تو تمہیں نہیں آتی؟ جب کہہ رہی ہوں نہیں کرنا ناشتہ تم جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ، تو اس معمولی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی نشیلی سیاہ آنکھوں میں غصے کے سبب سرخی چھلکنے لگی تھی۔ انا کا مسئلہ نہیں بنا رہا بے وقوف لڑکی، بس اتنا چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے ناشتہ کرا کر آفس جاؤں تاکہ کوئی ٹینشن نہ رہے مجھے، وہ دل میں سوچتے ہوئے بولا۔ اینی نے اسے بتایا تھا کہ 2-3 دنوں سے وہ کھانا بہت کم کھا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فکر مند ہو گیا تھا۔ چھوڑو مجھے محیب جلال ملک، یہ مت بھولو باہر تمہاری منگیتر آئی ہوئی ہے، میں کوئی لحاظ نہیں رکھوں گی اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو۔ وہ حسین لڑکا جواب دینے کے بجائے اس کا بازو پکڑ کر زبردستی کمرے سے باہر لے جانے کی نیت سے چلا۔ ابھی وہ کمرے کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ نجمہ اسے ڈرانے کی نیت سے دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ محیب، اسے لگا تھا کہ وہ اس کی دھمکی سے ڈر کر ہاتھ چھوڑ دے گا، مگر وہ محیب جلال ملک تھا، یہ شاید بھول بیٹھی تھی وہ۔ اس کی دھمکی سنتے ہی اس کے ہونٹوں کے کنارے پر ہلکی سی اسمارٹ مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ اس لمحے اس کی آنکھیں چیلنج دیتی ہوئی معلوم ہوئیں۔ اگلے ہی لمحے نجمہ کو محسوس ہو گیا تھا اس نے غلطی کی محیب کو ڈرانے کی کوشش کر کے۔ اس نے تیزی سے جھک کر اسے بوری کی طرح کندھے پر ڈالا اور دروازہ کھول کر بڑی شان سے کمرے سے نکلا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ تھک گئی تھی ملازمین اور گھر والوں کے سامنے تماشا بن بن کر۔ وہ اب مہمانوں کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، خاص طور پر پلوشا کے سامنے جو اسے ایک اچھی سہیلی کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ حیرت تو اسے اس بات پر تھی کہ محیب جلال ملک اپنی منگیتر سے بھی نہیں ڈر رہا۔ وہ جس طرح نڈر ہو کر اسے کمرے سے اٹھا کر لایا، اگر پلوشا دیکھ لے تو کیا سوچے گی اس کے بارے میں؟
وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ یا اللہ، اگر پلوشا نے مجھے اس طرح محیب کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ نجمہ بہت ڈر رہی تھی پلوشا کے ری ایکشن سے۔ ایک پلوشا ہی تو تھی اس ملک مینشن میں جو اسے اور اس کی ماں کو گھر کے افراد کی طرح ٹریٹ کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پلوشا جیسی اچھی سہیلی کو کھوئے، مگر وہ اپنے منگیتر کو اس کے ساتھ دیکھ کر کیسے اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتی تھی؟ یہی سوچ سوچ کر نجمہ کا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ اس نے چیئر پر لا کر اسے آرام سے بٹھایا۔ نجمہ نے چیئر پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے نگاہ پورے ہال پر دوڑائی۔ اس کی سانس میں سانس آئی تھی یہ دیکھ کہ پورے ہال میں ماں سوائے ملازمین کے کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تم سے، وہ اس کی نیلی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کدورت بھرے لہجے میں بولی۔ بول تو ایسے رہی ہو جیسے محیب جلال ملک تو مرے جا رہا ہے تمہاری محبت پانے کے لیے۔ کرتی ہو نفرت تو کرتی رہو، یہاں کسے پرواہ ہے؟ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ ہلکا سا اونچا کر سیاہ نشیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے دھیمی اور طنزیہ آواز میں جواب دہ ہوا۔ اس نے آخری جملہ خاصا لاپرواہی سے ادا کیا تھا، جیسے مقابل کو یاد دلا رہا ہو کہ وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس کی نظر میں۔ پھر پرسکون انداز میں برابر والی چیئر پر بیٹھا۔ نجمہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ پھر دیکھ رہی ہو، وہ ناشتہ کرنا سٹارٹ کر چکا تھا، مگر برابر میں بیٹھی لڑکی صرف اسے ہی تک رہی تھی۔ نگاہوں کی تپش نے اسے مجبور کیا تھا ٹوکنے پر۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، کچھ لوگ کتنے انا پرست ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ دانت پیستے ہوئے طنز کے تیر چلانے لگی۔ محیب کو بحث کرنے کا عمل سخت ناپسند تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا تھا، جبکہ مقابل کو انتہائی زہر معلوم ہو رہی تھی اس کی یہ خاموشی۔ وہ لڑنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ ہر بار وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ وہ انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، خواب ہیں، خیالات ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بھی۔ کوئی چیز اسے بھی پسند یا ناپسند ہو سکتی ہے، کوئی چیز اس کے نفس پر بھی بھاری ہو سکتی ہے، جیسے اس وقت تھی۔ اس کی ماں نوکروں کے ساتھ کھڑی ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ کیسے ناشتہ کر سکتی تھی؟ مگر وہ ستمگر یہ بات کہاں سمجھتا؟ اسے تو اپنی انا پیاری تھی۔ ناشتہ شروع کرو۔ وہ صرف بیٹھ کر اسے گھورنے کا کام سر انجام دے رہی تھی، مقابل اس کام کے لیے تو نہیں لایا تھا اسے۔ اپنی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھ سخت لہجے میں کہا، گڈ مارننگ۔ نجمہ جواب دیتی اس سے قبل ہی صوبیہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اس کے پیچھے پیچھے اجازہ اور مبشرہ بیگم بھی اپنی اپنی کرسیوں کو کھسکا کر بیٹھے۔ گڈ مارننگ دادی جان۔ رقیہ بیگم کے آتے ہی صوبیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ عروسہ، فریش جوس کہاں ہے؟ کل بھی تم سے کہا تھا کہ پلوشا ناشتے میں فریش جوس پیتی ہے، جاؤ اس کے آنے سے پہلے لے کر آؤ۔ مبشرہ بیگم نے دانستہ طور پر نجمہ کو جلانے کے لیے عروسہ بیگم کو آرڈر دیا، جس پر وہ بیچاری اس بات میں سر ہلا کر ابھی جانے ہی لگی تھیں۔ چھوڑے موم، میں لے آتی ہوں۔ نجمہ اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اس کا ناشتہ چھوڑ کر کھڑے ہونا محیب کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ ملازمہ نہیں ہو تم اس گھر کی؟ محیب چائے کا کپ غصے سے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس کی جانب اپنی غزیلی نگاہ اٹھا کر سرد لہجے میں گویا ہوا، میری موم بھی نہیں ہے، مگر وہ کر رہی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ بھی تپی بیٹھی تھی، تیزی سے دل جلے انداز میں جواب دہ ہوئی، کیونکہ تم محیب جلال ملک کی بیوی ہو۔ اس نے نہایت رعبدار انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہا، گویا اس کے رتبے کی یاد دہانی کرائی تھی۔ اوہ واقعی، ریئلی؟ اس نے خاصا استہزائیہ انداز میں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے استفسار کیا۔ بس کرو لڑکی، کیوں صبح ہی صبح تماشا لگا رہی ہو؟ گھر میں مہمان آئے ہیں، اسی کا ہی لحاظ رکھ لو۔ اگر تمہیں ناشتہ نہیں کرنا تو اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ مبشرہ بیگم محیب کا جواب سنتے ہی ہکا بکا ہو گئی تھیں۔ اس کے لہجے میں جو مان اور عزت تھی، انہوں نے وہ محسوس کر لی تھی۔ انہیں ڈر لاحق ہوا کہ کہیں پلوشا نہ سن لے، اس لیے تیزی سے وہ بیچ میدان میں کود پڑی تھیں۔ جی بہتر، وہ کون سا وہاں رکنا چاہتی تھی؟ اکڑ کر مبشرہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہوئی، ابھی وہ ایک قدم ہی بڑھی تھی، آج سے آپ ہمارے ساتھ بیٹھا کریں۔ اس کے الفاظ سنتے ہی نجمہ نے حیرت سے پلٹ کر محیب کی جانب دیکھا۔ وہ واقعی ہی اس کی ماں کو سب کے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار تھا، مگر کیسے؟ وہ بے یقینی سے اس کا حسین چہرہ تک رہی تھی۔ ایسا لگا ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، مگر اس نے دل کو چھوا ہو۔ محیب، مبشرہ بیگم تیزی سے احتجاجاً بولیں، کیا بول رہے ہو بیٹا؟ رقیہ بیگم کو بھی زبردست شاک لگا تھا اس کا فیصلہ سن، وہ خاموش نہ رہ سکیں۔ پلیز اب آپ لوگ شروع مت ہوں، مجھے سکون سے ناشتہ کر لینے دیں، محیب نے چڑھتے ہوئے کہہ کر واپس چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ محیب کے فیصلے کے بعد اب کسی کی مجال نہیں تھی کہ عروسہ بیگم کو اپنے برابر میں بیٹھنے سے روکے۔
نجمہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ محیب جلال ملک جیسا ظالم شخص صرف اس کی خاطر اس کی ماں کو عزت دے رہا ہے۔ کیا وہ اس ستمگر کے لیے اب اہمیت رکھنے لگی تھی؟ یہ سوال نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ موم بیٹھے نا۔ نجمہ نے تیزی سے خوشی خوشی عروسہ بیگم کو اپنے برابر والی چیئر پر بٹھایا اور خود اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس نے اب بخوشی ناشتہ شروع کر دیا تھا، جبکہ رقیہ بیگم احتجاجاً ناشتہ چھوڑ کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ اوہ سوری، میں لیٹ ہو گئی، پلوشہ نے آتے ہی معذرت طلب کی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ محیب کے برابر والی چیئر پر گئی۔ نجمہ، یہ تو میری جگہ ہے، اس نے بے ساختہ اس حسین لڑکی کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ نجمہ اس کے ٹوکتے ہی شرمگی سی کیفیت میں گرفتار ہوئی، جیسے اس نے کچھ غلط کیا ہو۔ واؤ، اب آئے گا نا اصل مزہ، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ صوبیہ نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی۔ سوری، تم بیٹھ جاؤ، میں ابھی وہ شرمندہ سے لہجے میں بول کر کھڑی ہونے ہی لگی تھی۔ چیئر پر نام لکھا ہے تمہارا؟ کہ محیب اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے پلوشہ کو دیکھ اسپاٹ لہجے میں تنزیہ استفسار کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ اس نے نجمہ کو آنکھوں کے اشارے سے اپنی جگہ بیٹھا رہنے کا کہا۔ پلوشہ اور باقی سب کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ محیب اس سے کس طرح دلخراش طرز میں بات کر رہا ہے، اور وہ بھی شرمگی سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ محیب نے اس لہجے میں پہلے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ نجمہ واقف تھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پلوشہ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ بیچاری تو ابھی جانتی بھی نہیں کہ محیب جلال ملک کا اصل روپ کیا ہے۔ پاکستان آنے کے بعد وہ اس کی پہلی سہیلی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محیب کی وجہ سے وہ اسے بھی کھو دے۔ اگر جلال ملک اور مبشرہ بیگم نے اسے دھمکایا نہ ہوتا تو وہ اسے محیب کے اصل چہرے سے روبرو ضرور کراتی، کیونکہ اس کے نزدیک محیب جلال ملک اس جیسی اچھی لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ قابل تو وہ اپنے بھی نہیں سمجھتی تھی اسے، مگر وہ پھنس چکی تھی۔ آئندہ خیال رکھنا، کسی کو کھانا کھاتے وقت نہیں اٹھاتے۔ وہ بہت نازوں سے پلی تھی، کان جیسے دل کی مالک۔ محیب کا سخت رویہ اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھ محیب کا غصہ جیسے چھو منتر ہوا۔ وہ فوراً ہی اپنی چیئر سے کھڑا ہو کر اس کے بازو کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا، چلو تم میری جگہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے نہایت نرمی سے کہہ کر اسے خود اپنی چیئر پر بٹھایا۔ نجمہ کے علاوہ وہاں موجود ہر شخص نے اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ محیب جلال ملک نے نجمہ کی جگہ پلوشہ کو بیٹھنے نہیں دیا۔ سب واپس اس طرح ناشتہ کرنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ نجمہ اور پلوشہ شرمگی سی کیفیت میں گرفتار تھے۔ مبشرہ بیگم پوری کوشش کر رہی تھیں ماحول کو واپس نارمل کرنے کی، مگر پلوشہ محیب کے جاتے ہی اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے یوں اٹھ کر چلے جانے سے مبشرہ بیگم کی آنکھیں نجمہ پر انگارے برسانے لگیں، مگر اس نڈر لڑکی نے مکمل اگنور کیا۔ وہ اٹھ کر نہیں گئی، کیونکہ اس کے نزدیک کی عزت اس کے شوہر نے اسے دی تھی، جس پر اس کا حق تھا، اور وہ اپنا حق چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ اسے لگا وہ فتح یاب ہوئی۔ اس کی ماں نوکروں کی صف میں نہیں کھڑی تھی اب، وہ اسی طرح عزت سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھیں جیسے مبشرہ بیگم کرتی۔ تمہارے بڑے ابو کو آ جانے دو، پھر تمہیں بتاتی ہوں، مبشرہ بیگم جذبز ہو کر نجمہ کو دھمکی آمیز لہجے میں کہتی ہوئیں ناشتہ چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ نجمہ ان کی دھمکی سنتے ہی عروسہ بیگم خوفزدہ ہو کر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا نہیں تھا، وہ خوفزدہ نہیں ہوئی تھی ان کی دھمکی سے، بس اپنی ماں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹینشن نہ لیں چاچی، محیب بھائی کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلتی، صوبیہ دلاسا دینے والے انداز میں آہستگی سے بولی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگیں۔ وہ جانتی تھیں بھلے دیر سے ہی صحیح وہ ستمگر کمرے میں آئے گا ضرور۔ نہ جانے کیوں دل کو بے چینی لگی ہوئی تھی، وہ جا کر بھی سو نہیں پا رہی تھی۔ تھک ہار کر اپنا سیل آن کر کے بیٹھ گئی۔ اچانک پلوشہ کی پوسٹ کی ہوئی کپل پکس نظر آئیں جو آج کی تھیں۔ محیب اور پلوشہ ان تصویروں میں بہت خوش نظر آ رہے تھے، بالکل ایک خوبصورت کپل کی طرح۔ انہیں دیکھ دل شدید اداس ہو گیا۔ تنہائی کا احساس بڑھنے لگا۔ وہ کتنی اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا اس کے ناز اٹھانے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس کی پرواہ کرنے والا۔ محیب پلوشہ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اسے گھمانے پھرانے لے گیا تھا۔ تصویریں گواہ تھیں، وہ ایک کیئرنگ اور لونگ منگیتر ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ اس کے لیے فیوچر میں ایک اچھا ہسبینڈ بھی بنے۔ وہ نجمہ رحمان ملک تھوڑی تھی جس سے وہ نفرت کرتے ہوئے بڑا ہوا تھا، وہ تو پلوشہ مہروز ملک تھی، اس کی محبت، اس کی منگیتر، پوری دنیا کے سامنے محیب جلال ملک کی بیوی ہونے کا رتبہ پانے والی عورت۔ وہ چاہے بھی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر سیل کی اسکرین پر گرنے لگے۔ وہ محیب کے لیے نہیں رو رہی تھی، وہ تو اپنی تنہائی پر ماتم کر رہی تھی۔
ابھی وہ رو رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے دیکھ اس نے تیزی سے اپنے آنسو پونچھے۔ نجمہ اس ستم گر کو اگنور کر کے لیٹنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر محیب کے گلابی ہونٹوں پر گئی۔ لپ گلو جیسی چمک دیکھ اس کے ہونٹوں پر اس کا دل جل اٹھا۔ میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ تمہاری منگیتر کا کمرہ اوپر ہے، وہ خاصا دل جلے انداز میں بولی۔ شٹ اپ۔ محیب اس وقت لڑنے یا بحث کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ پیشانی ایک ہاتھ سے مسلتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوا۔ اس کا جواب نجمہ کو اپنی سخت تذلیل محسوس ہوا۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا ٹائی اتارتے ہوئے۔ وہ تو مجھے نظر آ ہی رہا ہے، اس نے چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے خاصا طنزیہ کہا۔ نج کہاں جا رہی ہو؟ وہ فریش ہونے کے بعد جیسے ہی بیڈ پر لیٹا، نجمہ تیزی سے اپنا تکیہ ہاتھ میں لے کر بیڈ سے اتر کر جانے لگی، جس پر وہ ایک ابرو اچکا کر تفتیشی افسران کی طرح استفسار کرنے لگا۔ سونے، وہ لاپرواہی سے جواب دے کر اس کے سامنے ہی کارپٹ پر تکیہ لگا کر لیٹ گئی۔ بیڈ پر کانٹے لگے ہیں؟ اس کی حرکت پر جذبز ہو کر پوچھنے لگا۔ ہاں، اس نے آنکھیں موند کر جواب دیا۔ نج، ڈرامہ بند کرو اپنا اور واپس بیڈ پر آؤ۔ گزشتہ رات کارپٹ پر سونے کے سبب اس کی کمر میں درد ہو گیا تھا۔ پورا دن کمر کا درد برداشت کرتے ہوئے گزارا، لیکن کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، کبھی کسی سے اپنی تکلیف شیئر نہیں کرتا تھا، نہ ہی ظاہر ہونے دیتا تھا۔ کہا نا میں نے، تمہاری منگیتر کا کمرہ اوپر ہے۔ اس نے اپنا سیدھا بازو اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے دھیمے مگر طنزیہ جواب دیا۔ وہ خود بھی واقف نہیں تھی، کتنا غصہ تھا اس کے لہجے میں، کتنی جلن، کتنی حسرت۔ نج، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے سو گئی ہو۔ محیب کی دی ہوئی دو تین آوازیں مانو کمرے کی خاموشی میں کہیں غائب ہو گئی تھیں، جس پر وہ جذبز ہو کر اٹھ کر بیٹھا۔ ٹھیک ہے۔ اسے کارپٹ پر سوتا ہوا دیکھ وہ غصے سے واپس لیٹ گیا۔ آنکھیں موندتے ہی گاڑی میں ہونے والی باتیں دوبارہ ذہن میں گھومنے لگیں۔ گڈ، شہریار کو پک پسند آ گئی، پلوشا اپنے سیل کی اسکرین تکتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں بولی۔ محیب آج خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پلوشا ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی اپنے سیل پر نظریں جمائے واٹس ایپ میں لگی ہوئی تھی۔